کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پہ چڑھے خطبہ دینے کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے. ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا امیر المومنین ذرا پہلے نیچے اتریے اور ہمیں یہ اپنی قمیص پہنی ہے اس قمیص کا حساب دیجیے. امیر المومنین دوسری بات نہیں کی، کہا ٹھیک ہے. اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر کو کہا بیٹا کھڑا ہو ذرا بتا یہ میں نے قمیص کیسے بنائی ہے. اس بندے نے اعتراض یہ کیا کہ تمام جتنے بھی مسلمان تھے، تمام شہری، سب کو ایک ایک چادر ملی ہے اور آپ کا قد لمبا ہے، ہماری تو ایک چادر میں قمیص نہیں بنتی، آپ کی ایک چادر میں کیسے قمیص بن گئی. وہ عمر کے جو تاریخ کا حکمران ہے، 11 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، لیکن چادر کے اوپر، تہ بند کے اوپر 25 کے قریب پیون لگے ہوئے ہیں. وہ قمیص ایک ہی دفعہ زندگی میں وہ بنوائی ہے، اور اس کا بھی جب حساب اس کے بعد زندگی میں کبھی خیال ہی نہیں کیا، کیسے جیسے پرانی قمیض ہے بس ٹھیک ہے. اور وہ بھی عبداللہ بن عمر نے صفائی دی کہ میری جو چادر تھی میں نے اپنے حصے کی چادر بابا کو دے دی، بابا نے وہ مل کے اور اپنی چادر ملا کے قمیص بنوائی ہے، بیت المال سے نہیں لیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کمال تربیت کی. ان لوگوں نے کیسا زبردست بیت المال کے اوپر، یہ نہیں ہے کہ ذاتی تصرف تھا بھی ٹھیک ہے جیسا دل کرے. اور یہی وہ تربیت تھی جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. حضرت علی جب بیت المال، جب وہ خلیفہ بنے تو انہوں نے بیت المال میں مزید سختی کر دی. سب سے پہلے اہل بیت کے وظیفوں میں کٹوتی کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. وہ جو وظیفے ایکسٹرا جاری کیے تھے حضرت عمر نے اہل بیت کے اعزاز کے طور پر، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت حسن اور حسین کے اور دیگر اپنے جو ان کے بیٹیاں بیٹے تھے، ان کے جو اپنی بیٹیاں تھیں، ان کے سب کے جو وظیفے تھے ان میں سے کٹوتی کی. تو حضرت حسن نے کہا کہ بابا جو وظیفے شروع سے چل رہے ہیں آپ نے کیوں کٹوتی کی ہے؟ کہا بیٹا یہ علی کا نہ مال ہے نہ علی کے باپ کا مال ہے، یہ مال مسلمانوں کا ہے، اس پہ علی کا کوئی حق نہیں ہے. یہ تھی تربیت. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنروں کا احتساب کیسے کرتے تھے؟ جب کسی گورنر کو کسی گورنر کی تقرری کرتے، اس کو کہتے ذرا اپنی فہرست دے، اپنا جتنا تیرے اثاثہ جات ہے اس کی فہرست مجھے جمع کروا. اور جب اس کو معزول کرتے یا اس کو کسی دوسری جگہ پہ بھیجتے، کہتے اس کی فہرست دوبارہ دے مجھے. اگر اس سے ایک کوڑی بھی، ایک دینار بھی زیادہ ہوتا، زمین زیادہ ہوتی، اس کو ضبط کر کے بیت المال کے اندر جمع کر لیتے اور اس گورنر کو اسی طرح معزول کر دیتے ہمیشہ کے لیے. اور آج کیا ہوتا ہے؟ قرضہ لے کے الیکشن لڑتے ہیں اور بعد میں اربوں خربوں کے جناب مالک نکلتے ہیں، اور بعد میں جا کے پاکستان سے باہر جا کے لندن اور جزیروں میں جا کے پلاٹ خرید رہے ہیں اور عوام بھوک سے مر رہی ہے. پھر کہتے ہیں انصاف. کیا پاکستان میں انصاف ہے؟